اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ہسٹری آف فیمنزم جو ہے پڑھا، اور وہاں پر ہم نے سیکھا کہ فیمنزم کے 3 ویوز آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیمنسٹ تھیورسٹ اور ہسٹورینز انہیں مختلف ویوز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ 5 ویوز بھی کہتے ہیں، کچھ 6 ویوز بھی کہتے ہیں، لیکن ہم نے سمپلسٹی کے لیے، اور جو کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل ڈویژن ہے، تو وہ 3 ویوز آف فیمنزم کی ہے۔ فرسٹ ویو آف فیمنزم جو کہ 1900s کے بعد شروع ہوئی، جس کا گول تھا ایجوکیشنل، میرٹل اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل رائٹس فار ویمن، کیونکہ ویمن کو ووٹنگ کا رائٹ نہیں تھا، انہیں ایجوکیشن حاصل کرنے کا رائٹ نہیں تھا، اور میرج کے اندر انہیں کوئی رائٹس حاصل نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ویو فیمنزم آئی، جس نے بیسیکلی ویمن کی جو ایجنسی ہے یا ویمن کے رائٹس ہیں انہیں سوشل اور اکنامک لیول تک ایکسٹینڈ کیا، کہ ویمن کو جاب کی اپرچونیٹیز ہونی چاہیے، اسے جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے اور جاب کرنا چاہیے، امپلائنڈ ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سوشل اور سیکشول رائٹس بھی انہیں ملے، جو کنٹرسیپٹیو کا کانسیپٹ ہے، یا چائلڈ برتھ کا کانسیپٹ ہے، یا پاپولیشن کنٹرول کا کانسیپٹ ہے، اس طرح ایبورشن کا کانسیپٹ ہے، یہ سیکنڈ ویو فیمنزم کے ساتھ آیا۔ اور تھرڈ ویو فیمنزم بالکل ان دونوں سے مختلف ہے، بلکہ تھرڈ ویو فیمنزم میں آپ کو بتاؤں وہ ان دونوں کے خلاف ہے، لیکن وہ ہم فلاسفی آف فیمنزم اور لنگوسٹکس آف فیمنزم میں پڑھیں گے، کیونکہ وہ اس سے، یعنی میں نے کوشش کی ہے کہ ان ٹاپکس کو میں نیٹلی اینڈ کلینلی ڈیوائڈ کروں، کیونکہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ فیمنزم ایک بہت ہی امپورٹنٹ موومنٹ ہے اور بہت ہی بڑی تحریک ہے، تو ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں گے اگر ایک ہی لیکچر میں ہم تمام چیزوں کو کور کریں، اور وہ صرف ایک ایک چیز کو ہم ایک ایک پوائنٹ پہ ختم کریں، کافی ساری چیزوں میں مس ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو 3 ویوز آف فیمنزم ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی، اور جس وجہ سے میں نے ہسٹری آف فیمنزم کا لیکچر پہلے لیا، وہ یہ تھا کہ ہم سمجھیں کہ فیمنزم کا رائز کیوں ہوا، وائی ڈڈ فیمنزم کم انٹو بینگ، اینڈ آئی ایکسپلین ٹو یو دیٹ فیمنزم از این ایکسکلوسیولی اینڈ اسپیسیفکلی یورپین فنومینا. It is a reaction to the European culture and society, because in the Indian subcontinent, for example, or throughout the entire Muslim civilization or Islamic civilization, there didn't exist such concept of women oppression. یعنی ہماری سوسائٹی میں اگر آپ دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، جس وقت ہمارے امپائرس عروج پر تھے، ٹھیک ہے، یا اس سے پہلے یا بعد میں بھی، تو ویمن کی ایکسپلائٹیشن اس طرح تھی ہی نہیں جس طرح ویسٹ میں تھی۔ ویسٹ میں تو انہیں ووٹنگ کے رائٹس نہیں تھے، اور ہماری ہسٹری میں ہمیشہ انہیں ووٹنگ کے رائٹس ملے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی ڈیفرینشیشن نہیں تھی کہ مرد کو ووٹنگ رائٹس حاصل ہیں اور ویمن کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح میرج کے اندر آپ دیکھیں یا باقی سوشل رائٹس آپ دیکھیں تو وہ انہیں حاصل تھے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایکسپلائٹیشن یہاں پر بھی تھی، وہاں پر بھی تھی، لیکن ایکسپلائٹیشن میں ڈفرینس ہے نا، وہاں کی ایکسپلائٹیشن اور یہاں کی ایکسپلائٹیشن انتہائی ڈفرینٹ تھی، وہاں پر سیویئر ایکسپلائٹیشن تھی، اور کچھ چیزیں میں نے کل بتائیں بھی تھیں۔ آج ہم پڑھیں گے فیمنزم کی سائیکالوجی، اس کی نفسیات۔ اس کی آؤٹ لائن آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ آؤٹ لائن میں پہلے ہم امپورٹنس کو دیکھیں گے کہ ہم سائیکالوجی آف فیمنزم پڑھیں تو کیوں پڑھیں، اس کے بعد پھر ویمن کی جو سائیکالوجی ہے، ٹھیک ہے، وکٹم ہوڈ کی سائیکالوجی ہے یا ڈسٹرکشن آف پیٹریارکی ہے، اس کی طرف ہم آئیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم ریجیکشن آف فیمینینٹی کی طرف آئیں گے، جو کہ فیمنزم، ویسٹرن فیمنزم کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے۔ پھر ہم آئیں گے ڈسٹرکشن آف فیملی کی طرف، ڈسمینٹلنگ دا فیملی کی طرف، جو کہ مارکسسٹ فیمنزم اور ریڈیکل فیمنزم سے اور لبرل فیمنزم سے بھی آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ میلز کو کس طرح فیمنزم میں انہیرنٹلی، یعنی پیدائشی طور پر اوپریسو مانا جاتا ہے۔ پھر ہم آئیں گے کہ ویمن کی جو نیچر ہے، اسپیشلی کیریئر اورینٹیڈ ویمن، یا ویمن کو جاب کرنا چاہیے، یہ جو سائیکالوجی ہے یہ کیسے بنی اور کہاں سے آئی، اور اینڈ میں ہم کچھ سولوشنز کی طرف دیکھیں گے۔ ویسے میں نے جو اپنے لیکچرز ہیں نا، ہر ایک لیکچر میں نے اینڈ میں سولوشن کا ایک آپ کہیں کہ ایک حصہ انکلوڈ کیا ہے۔ اصل میں یہ سولوشن نہیں ہے، کیونکہ فیمنزم ایک مکمل تحریک ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف اور صرف فیمنزم سائیکالوجی کے سولوشنز ہم پیش کریں یا فیمنزم فلسفے کا سولوشن ہم پیش کریں، بلکہ ہم نے اس تحریک کی اوورآل ایک سولوشن پیش کرنی ہے۔ تو یہ جو آخری سیکشن ہے یہ اصل میں کچھ لیسنز ہیں ہمارے لیے، کہ جو سائیکالوجی آف فیمنزم ہے اس کو فریم کیسے کرنا ہے، اس کو دیکھنا کیسے ہیں۔ بلیو می، میں نے جتنی لرننگ کی ہے اپنی لائف میں، تو ابھی تک ایز اے اسٹوڈنٹ، کیونکہ آئی ایم ناٹ اے اسکالر، آئی ایم ناٹ سم گریٹ پرسن، میں بس ایک اسٹوڈنٹ ہوں، جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ جتنی چیزیں آج تک سیکھی ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یو لرن ٹو فریم این ایشو، یو لرن ٹو فریم نالج، یو لرن ٹو فریم آئیڈیاز اینڈ کانسیپٹس۔ اگر آپ کو ایک آئیڈیا کو فریم کرنا نہیں آتا، فریم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس آئیڈیا کو کس طرح سے دیکھوں، کس اینگل سے نہیں، کس پرسپیکٹیو سے نہیں، کس طرح سے اسے سمجھوں، یعنی اسے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے،
पर्सपेक्टिव और एंगल की बात नहीं कर रहा। एक टॉपिक को आप मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपने उस टॉपिक को रिसीव कैसे करना है, आपने उसे अपने माइंड में प्रोसेस कैसे करना है। तो ये जो आखिरी सेक्शन है ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ क्या है साइकोलॉजी। यहाँ पर मैंने स्लाइड्स में वाई हिस्ट्री फर्स्ट लिखा है, ये असल में वाई साइकोलॉजी है, ठीक है। वाई साइकोलॉजी, वाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ फेमिनिस्ट साइकोलॉजी। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमें अंदाज़ा हो कि फेमिनिज़म की हिस्ट्री तो हमने पढ़ ली, लेकिन जो फेमिनिस्ट तहरीक हैं उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स या उसके साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस पर, यानी कौन कौन से इदारों पर हुई हैं, ठीक है, जो उर्दू में उसकी रफ ट्रांसलेशन है, या कौन कौन से टारगेटेड एरियाज़ पर हुई हैं, ठीक है। इस तरह दूसरी बात कि टारगेट एरियाज ऑफ फेमिनिज्म इन द सोशल स्फीयर, यहाँ पर हम सोशल एंड सेक्शुअल एंड इकोनॉमिक स्फीयर इन तीनों को देख रहे हैं, ठीक है। बल्कि पॉलिटिकल मैंने यहाँ पर ज़्यादा इंक्लूड नहीं की, लेकिन पॉलिटिकल को भी हम देखते हैं। स्पेशली पॉलिटिकल का जो वो एलिमेंट है वो थर्ड वे फेमिनिज्म में आ जाता है। अच्छा, उसकी बात ये है, ये जो आइडिया है मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो लेक्चर है ना, ये जो फेमिनिज्म के लेक्चर्स हैं इसमें पूरा फोकस वेमेन पर ही है। यानी अगर हम एडवांटेजेस या बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे फेमिनिज्म की तो वहाँ पर भी वेमेन का जिक्र होगा, और अगर हम डिसएडवांटेजेस या नेगेटिव्स ऑफ फेमिनिज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है, यानी क्रिटिक, तो वहाँ पर भी औरत का जिक्र होगा। तो आपने इसे एज एन अटैक ऑन वेमेन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर हम वेमेन की टॉपिक को इसलिए छेड़ रहे हैं क्योंकि टॉपिक ही फेमिनिज्म का है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज वी आर क्रिटिकिंग फेमिनिज्म या वी आर टॉकिंग अबाउट वेमेन और हम कह रहे हैं कि ये आइडिया यहाँ पर गलत है तो हम वेमेन पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। आपको कल वाले लेक्चर से अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा, लेट मी एडमिट सम पीपल, कुछ लोग हैं, ओके। अच्छा, यस जी इब्राहिम भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, चलिए ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सो अब हम पहले देखते हैं कि विमेन की साइकोलॉजी पर, यानी जनरली स्पीकिंग, ठीक है, उनके अंदर की जो साइकोलॉजी है ना, उनकी थिंकिंग पर क्या इम्पैक्ट हुआ है फेमिनिज्म का। जैसे आपने कल सुना है कि जो फेमिनिज्म है उसमें मेन फोकस वो फीमेल की एक्सप्लॉयटेशन पर है। आपको पता है कि फेमिनिज्म का जो आइडिया है या उसकी जो मूवमेंट है वो इसी बात से निकली है कि भाई वेमेन को हमेशा ऑप्रेस्ड रखा गया। वेमेन जो है वो विक्टिम थी और मर्द वो ऑप्रेसर थी। और मैंने आपको बताया था कि ये वेस्ट में बहुत ज़्यादा आम था। अगर आप वेस्ट की हिस्ट्री पढ़ेंगे भाई, आपको वहाँ पर वेमेन की जिस तरह की ऑपरेशन मिलेंगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कहीं पर भी आपको उस लेवल की एक्सप्लॉयटेशन मुस्लिम सिविलाइजेशन में नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर नहीं थी, भाई ये देखें, हिस्ट्री को रियलिस्टिकली देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जितनी मुस्लिम सिविलाइजेशन थी तो बस वो इस मसले से बरी थे, ऐसा नहीं था। इनजस्टिस हर जगह पर होती हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फेमिनिज्म का जो शुरुआत है वो वेस्ट में इसी वजह से हुई बिकॉज वहाँ पर वेमेन की जो ऑपरेशन है वो कुछ नेक्स्ट लेवल की थी। तो अब वेमेन की साइकोलॉजी पर उसका असर क्या हुआ कि वो ये सोचने लगी कि सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड एज अ सिस्टम ऑफ मेल डोमिनेंस। ये जो मेल डोमिनेंस का आइडिया है ये वेस्टर्न फेमिनिज्म का है, ठीक है। और ये जो मेल डोमिनेंस का जो फ्रेज़ है, ठीक है, ये भी लिंग्विस्टिक्स ऑफ फेमिनिज्म से आता है क्योंकि उन्होंने ये वर्डिंग यूज़ की है। तो वेमेन की साइकोलॉजी पर इम्पैक्ट ये हुआ है कि ये जो पूरा निज़ाम है ये मर्द कंट्रोल कर रहे हैं, मर्द ही निज़ाम चला रहे हैं, ठीक है, और मर्द ही डोमिनेंट है, वही हमें ऑप्रेस कर रहे हैं और हम विक्टिम्स हैं। हम इस तशद्दुद और जो उनका जो तशद्दुद है उसके विक्टिम्स हैं, ठीक है, और वो हम पर तशद्दुद कर रहे हैं, ना हमें राइट्स दे रहे हैं, ना हमें अपने जो हैं वो हुकूक वो फराहम कर रहे हैं। राइट्स एंड हुकूक आर द सेम थिंग ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये उनकी मेंटालिटी बनी, उनकी साइकोलॉजी बनी, ठीक है। यहाँ पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि भाई ये ठीक है या गलत है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरह उन फेमिनिस्ट जो मूवमेंट है या थ्योरी है उसका साइकोलॉजिकल असर हुआ। माज़र सर, वो आपकी स्क्रीन। अच्छा अच्छा ठीक है, लेट मी री शेयर। मुझे पता नहीं था कि ये क्यों कट गई। अच्छा अच्छा, कैन यू हियर मी?
کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ Am I audible? آپ کی بات نہیں آ رہی ہے غالباً انٹرنیٹ. اچھا، کین یو ہیئر می؟ اچھا ٹھیک ہے، چلے میں اسکرین شیئر کرتا ہوں بیکاز مائی انٹرنیٹ گاٹ ڈسکنیکٹیڈ. اچھا اسکرین نظر آ رہی ہے؟ اچھا گڈ. سو میں بات کر رہا تھا کہ جو فیمنزم ہے اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ کہاں پر ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو سوسائٹی از اسٹرکچرڈ ایز اے سسٹم آف میل ڈومیننس اینڈ فیمیل سبارڈینیشن. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ریلیونٹ تھا. یعنی فار دیم اٹ واز کمپلیٹلی ٹرو کہ مین ور رننگ دا سوسائٹی اینڈ ان فیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ مین آر رننگ دا سوسائٹی، چاہے وہاں پر ہیں یا یہاں پر ہیں. لیکن وہاں پر ان کی بات ٹھیک تھی کہ فیمیل ور کنسیڈرڈ سبارڈینیٹ. ٹھیک ہے، دے ور ناٹ اونلی کنسیڈرڈ سبارڈینیٹ، دے ور کنسیڈرڈ انفیریئر. اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا ہسٹری کے لیکچر میں کہ وہاں پر ان کے پاس جو ریزن ہے نا وہ صرف اور صرف سوشل یا فزیکل نہیں ہے، بایولوجیکل، کہ مرد اسٹرانگ ہے فزیکلی اور عورت ویک ہے اس لیے وہ انفیریئر ہے. نہیں، ان کے پاس ببلیکل ریزن بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دے تھنک کہ آدم کو اگر اس دنیا میں بھیجا گیا سو اٹ واز ڈیو ٹو اینڈ اونلی دا فالٹ آف ایو. ایک عورت کی وجہ سے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا. یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. سو اینی ہاؤ، اب اس میں ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک سوچنے کی بات ہے. یہ میری اپنی تھاٹ ہے کیونکہ یہ جو پورا لیکچر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئیڈیاز کامن سینس ہیں. یہ یعنی فیمنزم میں ایکسیپٹڈ آئیڈیاز ہیں، ہر جگہ پر موجود ہیں. اس میں سے میں نے کچھ اپنے آئیڈیاز بھی شامل کیے ہیں. جیسے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ساری عمر، جیسے کہ اگر ہم صرف ویسٹ کی بات کریں کہ ویسٹ میں ویمن پر ظلم ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک لاجیکل کویسچن یہ بنتا ہے کہ بھئی پچھلے 8,000 یا 6,000 سالوں میں آپ پر مسلسل ظلم ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کا تو یا یہ مطلب ہے کہ ویمن 8,000 سال کی بالکل انفیکٹو ناقص تھی، یا ہمیں ماننا پڑے گا کہ ویمن جو تھی وہ بالکل کیپیبل نہیں تھی اور نہ کیپیبل ہیں. کیونکہ اگر وہ کیپیبل ہیں یعنی مردوں کے وہ کیا ہے ایکول، وہ کیپیبل ہیں، تو پچھلے 6,000 یا 7,000 سالوں میں انہوں نے اپنے لیے کچھ کیوں نہیں کیا. ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات جو میں نے بتائی کہ اگر وہ کچھ کر بھی سکتی تھی تو پھر انہوں نے کیوں نہیں کیا. اٹ مینس کہ دے ور اے فیلئر، وہ ایک ناکام یا پھر ایک ناقص یو کین سے کہ جنس تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اسپیسی اسے کہنا چاہیے. چلو ٹھیک ہے، یہ تو پھر بھی سیم چیز بن گئی. جی جی جی
سوری اس میں یہ کیا رکھا کہ عورتوں کے کچھ ابراہیم بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی آپ نے کہا کہ اگر وومنس پہلے انٹلیکچوئل تھی یا پہلے کیوں اس طرح مردوں نے کام کیا اس طرح عورتوں نے نہیں کیا، تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاشرے میں come on now. Unbelievable. تو اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے دور میں اس کو فرق وہ حیثیت نہیں دی گئی، وہ اپرچونیٹی اس طرح نہیں دی گئی. اس باعث تو اگر ہم دیکھیں تو موسٹلی تو عورت انٹیلیجنٹ بھی ہوتی ہیں اور وہ اسٹرانگ بھی ہوتی ہے، تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کی ظاہری بات آپ کو بتا رہے ہیں تو اچھا ابراہیم بھائی آئی ایم لسننگ ٹو یو جسٹ لیٹ می. یہاں پر آئی ڈونٹ نو وائی میرا نیٹ ورک بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، تو میں ذرا آپ کی طرف آتا ہوں. اچھا چلو ویری گڈ. ابراہیم بھائی آپ کائنڈلی اپنا سوال ریپیٹ کریں تاکہ میں آپ کو آرام سے سنوں، آپ کی وائس کٹ رہی تھی. جی آواز تو آ رہی ہے لیکن ابھی بھی کٹ رہی ہے. کیا باقی سب کنفرم کر سکتے ہیں کہ مسئلہ میری سائڈ سے ہے یا ان کی سائڈ سے ہے؟ اوہ یار تاسولی انبلیویبل کر دے یار، نیٹ ورک کو ٹک ٹاک دیں. جی آپ کی آواز آپ کے پاس دیکھو اچھا آئی ڈونٹ نو کہ آخر مسئلہ کیا ہے، کیونکہ کل نیٹ ورک میں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. اب آواز آ رہی ہے؟ میں سوال پوچھوں. یس آئی تھنک کہ اب آواز کلیئر ہے. میرے آپ نے جس طرح کہا کہ عورت اگر اس کے ذہن ہوتا ہے یا وہ مردوں کی طرح اس طرح کیپبل ہوتی یا کیسی بھی مطلب اس طرح مردوں کا کام آتا جا رہا ہے، مردوں انٹلیکچولی ان کا کام آتا ہے ہمارے سامنے، اور حکمران بھی انفلوئنس بھی ہمیں ملتے ہیں مردوں کو. تو اس کی یہ تو وجہ ہو سکتی ہے نا کہ پہلے عورتوں کو اپورچونیٹیز ہی نہ دی گئی ہوں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عورت میں انٹلیکچوئل بھی پائے جاتے ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہے، مطلب جس طرح قرآن میں بھی ذکر آتا ہے ملک سبا کا، کافی اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو وہ ایک اچھی حکمران. اور اس کے بعد بھی جس طرح اپورچونیٹیز سب کو کافی مل چکے ہیں کچھ حد تک، تو اس سے انٹلیکچوئل بھی پیدا ہوتی ہے، ذہین بھی ہوتی ہے. اس سے یہ خیر ہے کہ ظاہری بات آپ کو ایک پوائنٹ سمجھا رہے تھے کہ پہلے اگر ان کو عورت اتنی مطلب انٹیلیجنٹ ہوتی ہے وغیرہ، تو ہمیں پھر ان کا کام نہیں ملتا پہلے اتنا نمایاں ہوتا. تو اس کی یہ وجہ نہیں ہو سکتی کہ ان کو اپورچونیٹیز نہیں دی گئی، ان کو نیچے رکھا گیا مردوں سے، ان کو تعلیم کی اپورچونیٹیز نہ دیے گئے ہوں، ووٹ وغیرہ اس طرح. کیونکہ ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ جتنے بھی انٹلیکچوئل گزرے ہیں مردوں میں وہ سوشلسٹ ہی گزرے ہیں. خود پلیٹو بھی اسی طرح تھے، گریک، وہ بھی سارا پیٹریارکی سسٹم تھا. تو یہ نہیں ہو سکتی اس کی وجہ. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وومن بھی بہت گریٹ پروفیسر بھی بنتی ہیں، حکمران بھی ہیں ایسے نہیں. تو اس کے بارے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ جی آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر ہسٹری میں آپ دیکھتے ہیں تو ویسٹرن ہسٹری میں ویمن کو ہمیشہ انفیریئر سمجھا گیا، چاہے وہ
यार व्हाट इज गोइंग ऑन. जी, तो वेस्टर्न हिस्ट्री में जो है वेमेन को हमेशा नेगेटिवली समझा गया और उसे नेगेटिवली देखा गया. ठीक है, वेस्टर्न फेमिनिज्म वेस्टर्न हिस्ट्री में ऐसा ही है. लेकिन मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि अगर वेमेन को इस तरह देखा गया है, वेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उन पे हमेशा जुल्म होता रहा, तो अब देखिए ना कि उन पे कम से कम 2000 साल के लिए जुल्म हुआ है और 2000 सालों में वेमेन ने अपने लिए कुछ नहीं किया, यानी उन्होंने अपना बदला नहीं लिया या उन्होंने उस लेवल की अचीवमेंट हासिल नहीं की जितनी उन्हें चाहिए थी. यानी फेमिनिज़म कहता है ना कि वेमेन पर जुल्म हुआ. ठीक है, तो अब कम से कम 2000 साल के लिए वेमेन पे जुल्म होता रहा वेस्ट में, लेकिन उन्होंने 2000 साल में कुछ भी अचीव नहीं किया. ये तो अभी रिसेंटली उन्होंने ये इस तरह तहरीक और ये चीज़ें स्टार्ट की हैं. तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है ना. इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन पे जुल्म हुआ लेकिन 2000 साल उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया, कुछ सब्सटेंटिव या सब्सटेंशियल. तो इससे नतीजा या तो ये नतीजा निकलता है कि वेमेन जो है वो इनकेपेबल है, या इसका मतलब है कि वो जो जिस चीज़ का दावा करती हैं कि हम मर्दों के इक्वल हैं, वो दावा ठीक नहीं है. यानी मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा कि जो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स थे आज तक, जैसे कि अगर आप फिलॉसफी को देखते हैं, ठीक है, फ्रीडरिश नीत्शे या हेगल को देखते हैं या शोपेनहावर को देखते हैं, तो वो बंदे आज तक वेमेन से नफरत करते हैं, इवन मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स वेस्ट में. ठीक है, लेकिन मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि एक लॉजिकल सवाल बनता है कि अगर 2000 साल जो हैं उन्होंने उन पे जुल्म होता रहा और उन्होंने आज कल काम शुरू किया है, तो इट मीन्स कि 2000 साल के लिए वो इनफेक्टिव थे या वो इनकेपेबल थे या एटलीस्ट वो फेल होते रहे. अच्छा, चलिए मेरे नेटवर्क का इशू है, सो चलिए ठीक है, अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं. बार बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ये इंशाल्लाह ऑनलाइन भी अपलोड होगा. तो बाद में भी इस पे जो है वो बाद में भी जो है इस पे डिस्कशन हो सकती है इंशाल्लाह. अच्छा, काइंडली मुझे ये बताएं कि कैन यू हियर मी और नॉट. अच्छा, चलिए ठीक है, वी विल डिस्कस दिस इंशाल्लाह होपफुली बाद में अनदर टाइम और किसी और सेशन में, या मे बी जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन चीज़ों को फिर से कवर करेंगे. यानी वी विल बेसिकली हैव अ लुक एट ऑल दिस आइडियाज़. तो वहाँ पर फिर हम ये चीज़ें शायद देखें. अच्छा, चलिए अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं. आई डोंट नो कि नेटवर्क काम करेगा या नहीं, लेकिन हम ट्राई करते हैं. अच्छा, तो ये तो वेमेन की मेंटालिटी की बात यहाँ पर हो गई कि वेमेन उन्होंने एक विक्टिमहुड मेंटालिटी एज्यूम कर ली. ठीक है, कि वेमेन जो हैं वो विक्टिम्स हैं और पैट्रियार्की जो कि एक मेल डोमिनेटेड सिस्टम है या फिर एक मेल मेड सिस्टम है, उन्होंने हमेशा वेमेन को ऑप्रेस किया. ठीक है. अच्छा, सेकंड चीज़ जो हमारे सामने आती है वो है रिजेक्शन ऑफ फेमिनिटी एंड अप्रोप्रिएशन विद मैस्कुलिनिटी. तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि वेमेन जो हैं उन्होंने वक्त के साथ साथ अपनी फेमिनिटी को रिजेक्ट करना स्टार्ट किया. अगर आप वेस्टर्न फेमिनिज्म को देखते हैं या फेमिनिज्म के जितने वेरिएंट्स हैं, तमाम वेरिएंट्स, इवन वो वेरिएंट्स जो ख़ुद को इस्लामिक फेमिनिस्ट कहते हैं, इवन वो क्या करते हैं कि वो अपनी फेमिनिटी को, जो वेमेन की नेचर में चीज़ें हैं, उन्हें रिजेक्ट करते हैं और इंस्टेड वो असल में मेल की जो नेचर है वो अपनाने की कोशिश करते हैं. तो उससे क्या नतीजा निकला कि feminist progress is often measured by women entering male dominated spaces. अगर आपने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी होंगी, आप कोई भी इंस्टाग्राम जो पेज है वहाँ पर आप जाएं और किसी फीमेल की पोस्ट है, ठीक है, जो ख़ुद को फेमिनिस्ट कहती हैं या उसने जो मर्दों के ख़िलाफ़ कोई पोस्ट किया है, आप देखते हैं ना, मतलब रैंडम कोई पेज होता है और किसी ने किसी मर्द के ख़िलाफ़ उसने वो पोस्ट किया होता है या जो भी है. ठीक है, तो वहाँ पर आप ये कमेंट बहुत ज़्यादा देखते होंगे कि वेमेन इन मेल डोमिनेटेड स्पेस. क्यों? ये असल में वेस्टर्न फेमिनिज्म से आया है कि औरत की ताकत तब साबित होगी जब वो मर्दों के मुकाबिल आ जाएगी, जब वो मर्दों के इक्वल पावर गेन करेगी, मर्दों जैसे पावर गेन करेगी. जिस तरह मर्द लीडर्स बनते हैं वो भी लीडर बनेगी, जिस तरह मर्द जो है बाहर के काम करती हैं वो भी बाहर के काम करेगी.
ٹھیک ہے، اور اپنی پاور ثابت کرے گی، تب ہی وہ اصل میں ایک عورت کہلائے گی. اسے ہم کہتے ہیں اپروپریشن. اپروپریشن کا مطلب ہے کہ آپ ویمن کو مرد سے ایکولائز یا مرد کے آپ کیا کہتے ہیں کہ ایکویویکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ دونوں کی ایکولائز کر رہے ہیں کہ عورت تبھی عورت ہوگی جب وہ مرد کے جیسے بنے گی، جب وہ مرد کی ایکول بنے گی. ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو ویمن کی نیچر کی کوالٹیز ہے، جیسے کہ ایموشنالٹی ہے، نرچرنگ، ایمپتھی، ٹھیک ہے، اوبیڈینس ہے، کیئر ہے، سافٹنس ہے، وہ تمام چیزیں عورت اپنے آپ سے نکالنا چاہتی ہے، وہ اس کے اندر ہے. لیکن عورت خود کو آج ایموشنل بھی کہنا ناپسند کرتی ہے، وہ اس سے نفرت کرتے ہیں کہ اسے کیوں کہا جاتا ہے کہ یو آر ایموشنل. آلدو اس کا ایک اینگل ہے، ایک زاویہ. وہ ایک اینگل یہ ہے کہ اچھا جی، تو میں جو بات کر رہا تھا وہ میل اپروپریشن کی بات تھی کہ فیمنزم نے ویمن کی سائیکالوجی اس طرح بنا لی کہ انہیں یہ لگنے لگا، بلکہ انہیں اب یہ یقین ہو چکا ہے کہ ویمن تب ہی کامیاب ہوں گی، یا ایک عورت کو تبھی عورت کہا جائے گا، یا اسے یعنی آپ کہیں کہ اسے کامیابی کے اعزاز سے نوازا جائے گا جب وہ وہی کام کرنے کے لائق ہوگی جو مرد کرتے ہیں، اور اسے تبھی عورت سمجھا جائے گا یا کہا جائے گا جب وہ مرد کی ایکول ہوگی. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ویمن ان میل ڈومینیٹڈ فیلڈز. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کسی بھی انسٹاگرام پوسٹ کو آپ دیکھیں جس میں ایک لڑکی نے فار ایگزامپل مردوں کے خلاف اس طرح کی پوسٹ کی ہو، مطلب آپ کو پتہ ہے نا سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو ویمن کے خلاف پوسٹ کرتے ہیں اور ویمن بھی ہوتی ہیں اس طرح. وہ پوسٹ آپ دیکھیں، وہاں پر ہمیشہ کامنٹس میں لکھا ہوتا ہے ہمیشہ کہ ویمن ان میل ڈومینیٹڈ فیلڈز. اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ اس طرح اسی وجہ سے کہتے ہیں، یہ جو نفسیات ہے یہ وہاں سے آئی ہے کہ ویمن کی سائیکالوجی اس طرح بنا دی گئی کہ عورت تبھی عورت ہے جب وہ مردوں کی ایکول ہیں. اس کا نقصان یہ نکلا کہ عورت نے اپنی ہی کوالٹیز کو نگیٹ کرنا شروع کیا، جیسے کہ اس کی کوالٹیز ہیں نرچرنگ، ایموشنالٹی، بینگ ایموشنل، بینگ کیئرنگ، بینگ فارگیونگ، یہ تمام بینگ سافٹ، یہ تمام عورت کی خصوصیات ہیں. لیکن عورت نے وقت کے ساتھ ساتھ ان تمام خصوصیات کو نگیٹ کرنا، ریجیکٹ کرنا وہ شروع کر دیا. سر ایک بات ہے کہ ایموشنل سے آپ کیا مراد؟ جی اس کی طرف آ رہا ہوں. اچھا، جب عورت جو ہے آج کل ایموشنل، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یو آر ایموشنل، وہ بھی اسے ایک اٹیک لگتا ہے. لیکن اس کے دو پہلو ہیں. ایک ایموشنل ہی کہنا کہ ایک انسان کو بلیک میل کرنا کہ آپ ایموشنل کیوں ہو رہی ہیں، آپ تو بہت ایموشنل ہے، آپ بہت سینسٹیو ہے. یہ جو سینسٹیو کا لفظ ہے اس کے بھی اسی طرح دو پہلو ہیں. ایک انسان ہوتا ہے سینسٹیو، یعنی وہ زیادہ ریسیپٹیو ہے، چیزوں کو جلدی سمجھ لیتا ہے یا جلدی ہرٹ ہو جاتا ہے. اور ایک انسان کو بلیم کرنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اتنے سینسٹیو ہیں، بات پہ اس طرح. تو ایموشنل بھی ایسا ہی ہے کہ عورت ایموشنل ہے کہ اس کی ایموشنل انٹیلیجنس مرد سے زیادہ ہے، اس زمرے میں وہ ایموشنل ہے. لیکن آج کل جو ہے کبھی کبھی عورت کو اس طرح بھی، بلکہ بہت پہلے جو ہے ویسٹرن سوسائٹی میں جو ہے ایموشنز کو نیگیٹیولی دیکھا بھی جاتا تھا. اس کی فلسفیانہ ریزن بھی ہے اس کے پیچھے، وہ ابھی سمجھاؤں گا. تو عورت جو ہے خود کو ایموشنل سمجھنا یا ایموشنل کہلانا بھی ایک انسلٹ سمجھتی ہے کہ وائی آر یو کالنگ می ایموشنل. ایون اگر ہم انہیں کہیں کہ یہ عورت کی فطرت میں ہے کہ وہ زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے اور زیادہ ایموشنل ہے، زیادہ سینسٹیو ہے، تو عورت اچانک سے یعنی ریئیکٹ کرتی ہیں. اس طرح کی ویمن ہوتی ہیں. میں سب کی بات تو نہیں کر رہا، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک عورت پہ انگلی رکھی جائے کہ آپ بھی ایسی ہیں، آپ بھی ایسی، آپ بھی ایسی. ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ وہ اسے بھی ایک انسلٹ سمجھتی ہیں کہ وائی آر یو کالنگ می ایموشنل.
اور when you call her logical تو یہ اسے ایک اچھی بات لگتی ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک فلسافیکل ریزن بھی ہے, فلسافیکل ہسٹوریکل, کہ ویسٹرن فلاسفی میں ہمیشہ ایموشنس کو نگیٹیولی دیکھا گیا. یعنی when you look at western philosophy, ٹھیک ہے, تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ جو ہے ایموشنس کو پیچھے رکھا گیا اور لاجک کو پریفر کیا گیا. انہیں لگا کہ لاجک جو ہے وہ ایک میل اورینٹڈ چیز ہے اور یہ مرد کو دی گئی ہے, تھنگز لائک دیٹ تو اس وجہ سے انہوں نے ایموشنس کو فلسافیکلی, سوشلی اور سائیکولوجیکلی ہر ایک طریقے سے انہوں نے ڈیگریڈ کیا. انہوں نے لاجک کے نیچے اسے رکھا, انفیریئر اسے سمجھا. تو اسی وجہ سے جو ویسٹرن فیمنزم ہے اس میں ایموشنس کو بھی نیگیٹیولی دیکھا جاتا ہے کہ نہیں, عورت ایموشنل نہیں ہے, عورت کو ایموشنل نہیں کہنا, وہ لاجیکل بینگ ہے, وہ مرد کی طرح سوچتی ہے, وہ مرد کی طرح سوچ سکتی ہے, وہ مرد کی طرح اسٹریٹجک پلاننگ کر سکتی ہے, لیکن اسے ایموشنل مت کہنا. تو اس کا پیراڈاکس اب یہ نکلا ہے کہ فیمنزم ایک طرف عورتوں کے حقوق چاہتے ہیں, یہ جو کہ انٹرسٹنگ بات ہے, جو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق چاہتے ہیں لیکن وہ عورتوں کے حقوق نہیں چاہتی, وہ کل ہم لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن اگر ہم ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کے حقوق چاہتے ہیں تو دوسری طرف وہ اس طرح کے حقوق چاہتے ہیں جو ان کی فطرت کے خلاف جاتے ہیں. کہ عورت ایموشنل ہے تو بھائی اسے ایموشنل نہیں ہونا چاہیے, عورت کیئرنگ ہے اسے کیئرنگ نہیں ہونا چاہیے, عورت جو ہے بچوں کا خیال رکھ سکتی ہے, نہ بھائی نہ, یہ تو انسلٹ ہے, بچوں کا خیال مرد کیوں نہیں رکھتے. عجیب سا سوال ہے. یہ سائیکالوجی یہ اصل میں ویسٹرن فیمنزم سے آتی ہے. میں آپ لوگوں کے کویشچنز ریڈ کروں گا لیکن وہ جو ہیں اس کی طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ. اچھا, ڈسٹرکشن آف فیملی کی طرف, ٹھیک ہے, یہ تھرڈ پوائنٹ ہے. جو فیمنزم ہے نا بھائی, اس پہ جتنی تھیورائزنگ ہوئی ہے, یعنی اس پہ جتنی رائٹنگ ہوئی ہے, الٹیمیٹلی وہ اسی کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ بھائی فیمنزم اگر ہم نے عورت کو آزاد کرنا ہے, ٹھیک ہے, عورت کو اگر ہم نے آزاد کرنا ہے تو فیملی کو ڈسمینٹل کرو, اسے ڈسٹروائے کرو, فیملی کا جو اسٹرکچر ہے اسے ختم کر دو, عورت کے جو رولز ہیں اسے سبورٹ کر لو, یعنی اسے کنفیوز بنا دو, ٹھیک ہے, اور مردوں کے جو ہیں اسے بھی اس طرح کنفیوز کر دو جس طرح آج کل ویمن کہتی ہیں نا کہ مرد جو ہیں کوکنگ کیوں نہیں کرتے اور اس طرح. تو یہ جو نفسیات ہیں یہ فیمنزم سے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو بھائی میں آپ سے سادہ سا سوال پوچھتا ہوں. آج سے 100 سال پہلے ویمن کی سائیکالوجی آپ دیکھیں, وہاں پر اس طرح کی کوئی سوالات نہیں تھے. ایک سادہ سی اگزامپل ہے نا, اب کہاں تک ہم اس سے انکار کریں گے. مطلب آج سے پاکستان میں, وہ تو چھوڑیں, پاکستان میں آج سے 50 ایئرس پہلے بھی آپ دیکھیں تو ویمن ایز اے ہول انہوں نے کبھی ایسا نہیں سوچا, یعنی ایک سوسائٹل لیول پر کہ مرد کوکنگ کیوں نہیں کرتے. ہاں, انہوں نے یہ ضرور چاہا کہ ہمارے مرد ہمارے ساتھ بہتر ہوں, ہمارے ساتھ اچھے ہوں, ہمیں اچھی ٹریٹمنٹ دیں, ٹھیک ہے, ہمارا خیال رکھیں, ہمیں عزت دیں. لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مجھے کیوں کوکنگ کے لیے کہتے ہیں, آپ خود کوکنگ کیوں نہیں کرتے, مجھے کپڑے صاف کرنے کے لیے کیوں کہتے ہیں, آپ کپڑے صاف کیوں نہیں کرتے. یعنی یہ جو نفسیات ہیں نا یہ اصل میں فیمنزم سے آئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ women used to consider it a quality کہ they can cook for their husbands and clean for their husbands. For them it was a source of reward. آج کل اسے نیگیٹیولی دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ ویسٹرن فیمنزم سے آیا ہے, یہ آئیڈیا ویسٹرن فیمنزم سے آیا ہے کہ ڈسمینٹل دا فیملی اسٹرکچر, تب ہی عورت جو ہے وہ غلامی سے نکلے گی. اور پھر کیا ہوا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی جو مدرز ہیں, اب مدر کی ویلیو وہ کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا چلے میں آپ کو ایک آسان بات بتاتا ہوں. ویسٹرن فیمنسٹ لٹریچر میں, وہ بھی چھوڑے بھائی, اسلامک جو خود کو اسلامک فیمنسٹ کہتے ہیں ان کی لٹریچر میں آپ کو مدر کا لفظ نہیں ملے گا. جو ویسٹرن فیمنسٹ تو انہیں تو گولی ماریں, جو خود کو اسلامک فیمنسٹ کہتے ہیں ان کی کتابوں میں, ان کے لٹریچر میں آپ کو مدر ہوڈ کا لفظ کہیں پر نہیں ملے گا کہ بینگ اے مدر آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہاں وہ ہے کہ سیرہ کو وہ ڈسکس کرتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ ایک ویسٹرن لینس کے اندر وہ ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ اسلامک فیمنزم کا جو آئیڈیا ہے وہ اصل میں انسپریشن ویسٹ سے لیتا ہے. خیر اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے, وہ فلاسفی آف لیکچر کے کورس میں, فلاسفی آف فیمنزم کے کورس میں آئے گا انشاءاللہ. تو اس طرح فیملی کی ڈسٹرکشن وہ اسی میں ہے. اینڈ پہ میں نے وہ کوٹیشن, یہ جو ہے ریفرنس ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے بار بار کہا ہے کہ نہیں فیمنزم میں ایسا نہیں ہے, فیمنزم ایسا نہیں کہتی, تو پھر میں نے ریفرنس بھی یہاں پر مینشن کیا. اچھا, اس کے بعد پھر یہ آئیڈیا ہے فیمنزم میں کہ جو مرد ہے نا وہ بھائی پیدائشی طور پر ظالم ہے, مرد پیدائشی طور پر وہ حاکم ہے اور اس کا کام صرف عورت کو اپریس کرنا ہے.
اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئیڈیاز میں اپنے آپ سے بنا رہا ہوں تو سیمون ڈی بووا کی سیکنڈ 6 بک پڑھیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی میں ایک بک ہی ریفرنس ہی کیوں دے رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیکنڈ ویو فیمنزم کی فاؤنڈیشنز ہیں، جہاں سے وہ سٹارٹ ہوئی، جس کا ریفرنس دیا جاتا ہے، جس نے اس کی بنیادی رکھی، وہ یہی کتاب ہے. سیمون ڈی بووا فرینچ فلاسفر ہے، اور کل ہم نے بریفلی انہیں ڈسکس کیا تھا کہ وہ جو ہے بیسیکلی ایگزسٹینشلزم سے یہ آئیڈیا ڈیرائیو کرتی ہیں کہ عورت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ مرد ہوتا ہے نہ وہ عورت ہوتی ہے، بلکہ ہم انہیں مرد یا عورت بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح پھر لینگویج میں یہ ٹاکسک میسکولینٹی، میل گیز، میل پریویلیج، مینس پلین، یہ آئیڈیا آیا ہے. انفیکٹ ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں گا. کچھ ٹائم پہلے میری انڈین جو ہسٹورین ہے رچیکا شرما، ان سے ایک مختصر سی ڈبیٹ ہوئی تھی، یو کین سے. اور اس ڈبیٹ میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ اسلام کو میسوجنسٹک سمجھتی ہیں تو میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہوں گا، ڈبیٹ نہیں بٹ ڈسکشن کرنا چاہوں گا، بیکاز یو آر این ایکیڈیمک. تو آپ کو اگر آپ چاہیے تو میں آپ کو ایکسپلین بھی کر سکتا ہوں، یا میں آپ کو آپ کی ہیلپ کروں گا اسلام سمجھنے میں. آپ کو پتہ ہے ان کا جواب کیا تھا؟ وہ پکچر میرے پاس موجود ہے، اسکرین شاٹ. انہوں نے کہا کہ اچھا اب ایک مرد آئے گا مجھے ایکسپلین کرے گا کہ اسلام کیا ہے. یہ بیسیکلی ان کا آرگیومنٹ ہے. کیا ہوا؟ کیا آپ کو میری آواز نہیں؟ لیٹ می چیک. آئی تھنک میری اسکرین بھی کام نہیں کر رہی، اینڈ آئی تھنک یو کین ناٹ ہیئر می. ایسا ہے؟ جی آپ کی بات ٹھیک ہے. چلیں دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ 9 بجے کے بعد یہ ڈسکس کریں یا پھر اگلی بار ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ لیکچر تو ریکارڈ کر لوں گا. ایسا کرتے ہیں کہ یہ لیکچر میں ریکارڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اسے اپلوڈ کروں گا. اور ہم یہ کریں گے کہ ہم الگ سے پھر ایک ڈسکشن سیشن ارینج کریں گے. ٹھیک ہے، تو ڈسکشن سیشن میں جو آپ لوگوں کے کویسچنز ہیں وہ بھی لیں گے اور آپس میں اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے. واٹ ڈو یو سے؟ اچھا ٹھیک ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ جو لیکچر ہے نا اسے ریکارڈ کرتا ہوں، کیونکہ اب ہم نے اتنا پڑھا ہے اینڈ کافی چیزیں میں نے ریکارڈ کر بھی لی ہیں. تو یہ سیشن ریکارڈ کرتا ہوں، وہ اپلوڈ بھی کروں گا. اور اگر آج ہوا تو آج کریں گے سیشن. ٹھیک ہے، ویسے آپ کو تو پتہ ہے ڈسکشن اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ ڈسکشن کے لیے جو انٹرنیٹ ہے نا اس کی اسٹرینتھ اتنی زیادہ نہیں چاہیے. اسکرین شیئرنگ جو ہے اس کے لیے تھوڑا اسٹرانگ نیٹ ورک چاہیے. تو اگر آپ لوگوں سے آج ہینڈل ہوا تو آج ڈسکشن کریں گے، ورنہ کل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کائنڈلی میسیجز میں مجھے بتائیں کہ آج ٹھیک ہوگا یا کل اس پہ ڈسکشن کریں. ٹمارو، ٹھیک ہے، ٹمارو وی ول ہیو اے ڈسکشن. ویری گڈ. چلیے ٹھیک ہے، تو پھر ہم کل اسی وقت ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے، 8 PM کو ڈسکشن کریں گے. انشاءاللہ نیٹ ورک کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، کیونکہ ایز آئی سیڈ وین آئی شیئر مائی اسکرین تو اس کے لیے اسٹرانگ نیٹ ورک چاہیے. بٹ اس طرح کالز کے لیے ناٹ اے ویری اسٹرانگ نیٹ ورک از نیڈیڈ. اوکے چلیے ٹھیک ہے، آئی ول ریکارڈ دس سیشن اینڈ دین وی ول ہیو اے ڈسکشن ٹمارو انشاءاللہ. ٹیک کیئر. اچھا، تو ہم اب دوبارہ آتے ہیں اپنے سیشن کی طرف. ٹھیک ہے، کہ جو میلز ہیں انہیں انہیرنٹلی وہ آپریسو سمجھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ آئیڈیا جو ہیں یہ کوآپریشن سے اور یہ آئیڈیا سلوشن سے نکل کر کمپٹیشن اور یہ ڈبیٹ میں چلا گیا. کیونکہ فار دیم یعنی عورتوں کے لیے فیمنسٹ سائیکالوجی کے تحت مرد جو ہیں وہ ایک کوآپریٹیو پارٹنر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایڈورسری ہے، وہ ایک رائول ہیں، ایک اپوننٹ ہے، ایک اینیمی ہے. ٹھیک ہے، اور ان دونوں کے درمیان اینمیٹی ہے.
ان ادر ورڈس ان دونوں کے درمیان ایک دشمنانہ تعلق ہے، ان دونوں کے درمیان کوآپریٹو تعلق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اٹ لیوز نو روم فار میل ولنریبلٹی سفرنگ اور ایلائی شپ وداؤٹ سسپیشن، کہ ہم جو ہیں ہر مرد پر سوال اٹھاتے ہیں. اگر ایک انسان آنیسٹ بھی ہے تو اس پر ہم اسے جو ہم سسپیشیس نظر سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے مرد کی جو سفرنگ ہے وہ کچھ نہیں ہوتی. یعنی آپ سوچیں کہ اگر مرد کو صرف اور صرف آپریسر ہی سمجھا جائے تو پھر جن مردوں پر ظلم ہوتا ہے ان کی آپریشن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جائے گا، بلکہ جاتا ہی نہیں، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے بعد میں پھر فیمنسٹ جو ہیں انہوں نے اس آئیڈیا کو تھوڑا موڈیفائی کیا. انہوں نے کہا کہ پیٹریارکی اصل میں میل ڈومینیٹڈ سسٹم نہیں ہے، یہ اصل میں صرف اور صرف ایک سسٹم ہے جس میں مین اینڈ ویمن دونوں انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے. تو بعد میں اس آئیڈیا کو موڈیفائی کیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ فیمنزم کے بہت ساری ویریئنٹس ہیں، بہت ساری تھیورسٹ ہیں، لیکن یہاں پر ہم جنرلی فیمنزم کا ایک آئیڈیا حاصل کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھائی آج کل جو میں نے آپ سے پریویسلی کہا کہ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کپڑے آپ دھوئیں گے یا میں دھوؤں گی، نہیں کوکنگ تو آپ نہیں کرنی ہے، میں کوکنگ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے. اس طرح آپ جو ہے یہ کریں گے میں وہ کروں گی. یہ جو ریلیشن شپس کی بات بیٹل گراؤنڈ میں چلی گئی کہ ہر ایک چیز اب ڈیبیٹیبل بن گئی، ہر ایک چیز پر جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ کام آپ کیوں کرتے ہیں میں کیوں نہیں کروں گی، بچوں کا خیال میں رکھتی ہوں آپ کیوں نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. بلکہ میں تو باہر جاؤں گی کام کروں گی، آپ گھر میں رہ کر بچوں کا خیال رکھیں. یعنی یہ جو آئیڈیاز ہیں ان چیزوں پر ڈیبیٹ ہے کہ ہر ایک چیز مسئلہ بن گئی. یہ اسی سائیکالوجی کے تحت بن گئی کہ مردوں نے یہ سسٹم بنایا ہے تو انہوں نے اپنے لیے بنایا ہے، اور عورت تبھی عورت ہوگی جب وہ مردوں کی کام کرے گی. اچھا، اس کے علاوہ ویمن ود نو کیریئر ارن نتھنگ، مدرس آر سلیوز، ہاؤس وائفز آر اے فیلڈ اسپیسی. یہ میں نے آبویسلی بہت ہی پریسائز اینڈ کنسائز لکھا ہے. یہ ان کی نفسیات ہیں کہ وہ عورت جو کہ امپلائڈ نہیں ہے، جس کی کوئی جاب نہیں ہے، وہ اصل میں عورت ہے ہی نہیں. بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں بھائی جب ایک عورت سے آپ پوچھتے ہیں نا کہ آر یو ہاؤس وائف، ٹھیک ہے، اسے اندر ایک ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی ناکام عورت ہوں. یعنی آج کل آپ دیکھیں نا تو عورت جب کہتی ہے کہ آئی ایم امپلائڈ تو وہ بڑی فخر سے کہتی ہے آئی ایم امپلائڈ، یعنی آئی ڈو اے جاب، ٹھیک ہے، میرا ایک کیریئر ہے، میں جاب کرتی ہوں، جو بھی جاب ہو. لیکن جاب انہیں زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے، اور بینگ اے ہاؤس وائف فیلز لائک این انسلٹ ٹو دیم. کیوں؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ فیمنسٹ نفسیات نے بینگ اے ہاؤس وائف کو ڈیگریڈڈ اسٹیٹ بنا دیا، ایک انفیریئر اسٹیٹ آف بینگ بنا دیا کہ عورت اگر ہاؤس وائف ہے تو شی از نتھنگ. بیسیکلی عورت کی جو اچیومنٹس ہے وہ گھر کے باہر ہیں، عورت کا اگر اسٹیٹس ہے تو وہ گھر سے باہر ہے، عورت کا اگر مقام ہے تو وہ گھر سے باہر ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ایک عورت صرف ہاؤس وائف ہے تو شی از بیسیکلی نتھنگ، شی از اے فیلڈ وومن. She is valueless, she has no value, she has no competence, she is not even a woman at all, she is a docile slave, she is a subject, ٹھیک ہے, she is a subordinated species. یہ آئیڈیا وہاں سے آیا ہے فیمنزم سے, ٹھیک ہے. مدرس آر سلیوز, جیسے میں نے کہا کہ ویسٹرن لٹریچر میں آپ کو مدر اورینٹیڈ ڈسکشنز بہت کم ملیں گی. جب بھی مدرس کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر مدر کو ہمیشہ ایکسپلائٹیشن سے جوڑا جاتا ہے. کہیں پر مدر کی یہ ویلیو نہیں ہائی لائٹ کی گئی کہ بچوں کی پرورش کرتی ہے, وہ سوسائٹی کو اچھے لوگ دیتی ہیں, مدر ہی اچھے مرد اور اچھے عورتیں پیدا کرتی ہیں. ایسا کوئی آئیڈیا آپ کو نہیں ملے گا وہاں پر, ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی. تو سائیکالوجی اس کی کیا بنی کہ اے وومنز ورتھ از ٹائڈ ٹو پبلک اچیومنٹ, گھر سے باہر کی جو بات میں نے کی, اکنامک انڈیپینڈنس اینڈ پروفیشنل سکسیس. پروفیشنل سکسیس کیا ہے؟ کارپوریٹ جاب, باہر کام کرنا. عورت جو ہے وہ باہر کا کام کرے گی, باس سے ہر طرح کے رائٹس وہ ایکسیپٹ کرے, ہر طرح کی جو آرڈرز ہیں وہ لے گی بڑی خوشی خوشی, ٹھیک ہے, اور باہر خود کو تھکے گی بھی, لیکن گھر کے اندر اسے ہسبینڈ سے کوئی آرڈر لینا, اس کی بات سننا وہ گوارا نہیں کرتی. کیوں؟ اب دیکھیں یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. چلو گھر کے اندر جو ہسبینڈ ہے وہ آپریسو ہے, وہ آرڈر دیتا ہے, وہ ویلیو نہیں دیتا, ٹھیک ہے. بھائی گھر کے باہر آپ کو کون ویلیو دیتا ہے؟ If you are a working woman, you are nothing but a source of capital. آپ صرف اور صرف ان کے لیے a source of income ہیں. وہ تو آپ کو کوئی ایکسٹرا ویلیو نہیں دیتے, نہ وہ آپ کی ایکسٹرا قدر کرتے ہیں. ہاں آپ سے وہ اچھے سے بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ اگر اس سے خوش ہوتی ہیں, اچھے سے بات کرتی ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہیں تو کوئی فکر نہیں ہے آپ کی. جہاں پر آپ جاب کرتی ہیں وہاں کے لوگ تو آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کرتے, نہ آپ کو ایموشنل کنسولیشن دیتے ہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. ان کے لیے بھی آپ ایک سورس آف کیپٹل ہیں.
آپ ان کے لیے صرف ایک سبارڈینیٹ ہیں، آپ نے ان کا حکم ماننا پڑتا ہے، وہ صرف آپ کو حکم دیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہیں اور ایک دن وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مہارانی صاحبہ آج آپ آنا پسند کریں گی یا نہیں؟ بھئی آپ کو نوٹس دیا جاتا ہے۔ تو میرا مطلب یہ نہیں ہے، نہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ کام کرنے غلط ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر کا ماحول برا ہے، ٹھیک ہے، تو باہر کا ماحول بھی تو کوئی اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں اس پرسپیکٹیو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر گھر کے اندر آپ کو حکم دیا جاتا ہے تو باہر بھی حکم دیا جاتا ہے۔ صرف اس اینگل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گھر کا اندر اور باہر وہ دونوں ایک جیسے ہیں حکم کے لحاظ سے، کہ اندر بھی اگر حکم دیے جاتے ہیں تو باہر بھی حکم دیے جاتے ہیں اف یو آر ورکنگ وومن، ٹھیک ہے۔ تو سائیکولوجیکل امپلیکیشنز اس کی یہ نکلے کہ اسٹے ایٹ ہوم مدرز آر سین ایز ڈیپینڈنٹ، انفلفلڈ اور ایون ٹریٹڈ ٹو دا کاز۔ فیمنسٹ جو ہیں، اچھا آپ کو پتہ ہے جو میں نے پچھلے سلائیڈ میں بات کی، فیمنسٹ کہتی ہیں کہ وہ ویمن جو کہ صرف اور صرف ہاؤس وائف ہیں وہ خود پیٹریارکل سسٹم کا حصہ بن رہی ہیں، وہ اصل میں دوسری ویمن کی لبریشن کو، ان کی فریڈم کو روک رہی ہیں بائی بینگ اے بیڈ ایگزامپل۔ اگر ایک عورت ہاؤس وائف ہے، وہ ایک مدر ہے، تو وہ ایک غلط مثال ثابت کر رہی ہے اگر وہ باہر کا کام نہیں کر رہی، اگر وہ جو ہے بیسیکلی مرد کے خلاف نہیں جا رہی، اگر وہ مرد کے خلاف نہیں جا رہی، اگر وہ باہر کام نہیں کرتی بلکہ بچوں کا خیال رکھتی ہے، فیملی کا خیال رکھتی ہے، گھر کے اندر رہتی ہے، ہاؤس وائف ہے، تو وہ خود پیٹریارکل سسٹم کا حصہ ہے، اس سسٹم کا حصہ جو ویمن کو اپریس کرتی ہیں۔ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اب ایک مدر ہیں، وہ گھر کے اندر رہنا پسند کریں گی، لیکن فیمنزم کے لینز میں اسے ایک غدار سمجھا جاتا ہے، اسے پیٹریارکل سسٹم کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ آپ خود ایک فیلئر ہیں اور آپ دوسرے ویمن کی آپریشن کی وجہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاؤس وائفز آر امپلیسٹلی فیلڈ اور بیکورڈ، کیئر گیونگ از اسٹرپڈ آف اٹس ڈگنیٹی اینڈ ریڈیفائنڈ ایز سرویٹیوڈ۔ جو میں نے آپ کو کہا کہ اچھا یہ انٹرسٹنگ بات آج کل یہ آپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھیں گی، ہر جگہ پر یہ ڈسکشن عام ہے کہ اگر عورت چاہے تو وہ ہسبینڈ سے گھر کے کام کرنے کے پیسے لے سکتی ہیں۔ بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج سے 100 ایئرز پہلے یا آج سے 50 سال پہلے یہ آئیڈیا کون سی عورت نے بتایا ہے ہماری اسلامک یا اسلامک سوسائٹی نہیں، سوری مسلم سوسائٹی میں؟ کسی عورت نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ بھئی ہم گھر کے کام کرتے ہیں، ہمیں اس کے پیسے دو۔ یہ چیزیں فقہ میں ڈسکس ہوئی ہیں، فقہ میں یہ تمام چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس ہو چکی ہیں، لیکن وہاں پر ڈسکشن اس طرح ہے کہ اگر عورت چاہتی ہے تو اسے یہ چیزیں دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ایکسٹریم کیسز ہیں۔ ایکسٹریم کیسز اس طرح ہے کہ اگر عورت گھر کے کام کرنے کے پیسے لیتی ہے تو پھر مرد پر بھی یہ واجب نہیں ہے، جس طرح عورت پر واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں عورت پر لازم ہے گھر کے کام کرنا، ہسبینڈ کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ تو ہسبینڈ کی طرف اس کی اوبلیگیشن ہے نا۔ فیمنزم میں مسئلہ یہ ہے کہ صرف رائٹس اور رائٹس، میرا حق کیا ہے، میرا حق مجھے دو، میرا رائٹ مجھے دو۔ وہاں پر رسپانسبلٹی کی کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی میں تو عورت ہوں لیکن میری ذمہ داری کیا ہے، واٹ از مائی رسپانسبلٹی۔ عورت کی رسپانسبلٹی ہے یہ اس کی اوبلیگیشن، اس کی فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ ہسبینڈ کی خدمت بھی کرے اور گھر کا خیال بھی رکھیں، بچوں کو بھی پالے پوسیں، یہ اس کی لوازمات میں سے شامل ہیں۔ لیکن آج ہم نے اسے بھی ڈیبیٹیبل ایشو بنا دی، کیوں؟ کیونکہ خیال رکھنے کے آئیڈیا کو ہم نے سبجوگیشن اور سلیوری سمجھ لیا، کہ اگر آپ ہسبینڈ کی بات مانتی ہیں تو آپ اصل میں کیئر گیونگ نہیں ہیں بلکہ آپ اصل میں غلام ہیں۔ یہ آئیڈیا، اس کی نفسیات کس نے چینج کی؟ فیمنزم نے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو آپ سلوشن کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ سیرہ پڑھیں، سیرہ میں یہ تمام رولز کلیئر ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ بھی پڑھیں اور ازواج مطہرات کی سیرہ بھی پڑھیں، انہوں نے جو کیا ہے من و ان آپ لوگ وہی کریں۔ یہ سادہ سلوشن میں آپ کو دے رہا ہوں، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایک کتاب سیرہ پر پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ازواج مطہرات نے جو رولز اپنائے ہیں وہی رولز آپ اپنائیں، اور مردوں نے جو رولز اپنائے ہیں اس کی تلقین آپ مردوں کو بھی کریں، لیکن سٹارٹ خود سے لیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں بینگ اے میل کہ میں خود سے سٹارٹ لیتا ہوں، اور آپ لوگ بینگ اے فیمیل میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ بینگ اے فیمیل اپنے آپ سے سٹارٹ لیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں عورت تو اپریسڈ ہے، گھر کے اندر اگر مرد ٹھیک نہیں ہے تو عورت کیسے لرننگ کریں گی، یہ تو تمام ایکسکیوزز ہیں پھر نا۔ مرد بھی اپریسڈ ہے کیپٹلسٹ سسٹم میں، تو کیا وہ اپنا غصہ عورت پہ اتارے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح عورت چاہے اپریسڈ ہے، چاہے اسے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، جو بھی ہے، لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ سٹارٹ ود یور سیلف، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے،
ٹھیک ہے، اور مردوں کو بھی تلقین کریں، لیکن وہ سیکنڈری ہونا چاہیے. جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود کو امپروو پہلے کرتا ہوں، خود کو بلیم پہلے کرتا ہوں، اور پھر اپنے بعد کسی کو ایڈوائس دینے کی کوشش کرتا ہوں، ورنہ میں اس طرح کوئی ایڈوائس دیتا بھی نہیں، بیکاز آئی لائک ٹو فوکس آن مائی اون سیلف اینڈ ٹرائی ٹو بی اے بیٹر پرسن. بس اتنا ہی ہے. میں اب کیا اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنی کیا تعریف کروں گا، کیونکہ آئی ایم آلسو این امپرفیکٹ پرسن، لیکن اپروچ ہماری یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات، ڈونٹ ریلائی آن سوشل میڈیا فار ایڈوائس. ریڈ تفسیر اینڈ ریڈ سیرہ بائی یور سیلف. یا ان لوگوں سے پوچھیں، ان لوگوں سے ڈسکشن کریں، ان لوگوں سے رابطہ کریں، ان لوگوں سے تعلق بنائیں جو بکس سیرہ پڑھتے ہیں اور تفاسیر پڑھتے ہیں، بکس پڑھتے ہیں، ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری بات کہ دا اونلی ایگزامپل فار بوتھ مین اینڈ ویمن از دا پروفٹ اینڈ ہز وائف. اچھا. فورتھ پوائنٹ کہ ڈونٹ ایکسپیکٹ مین ٹو بی آئیڈیل اینڈ ڈونٹ ایکسپیکٹ یور سیلف ٹو بی آئیڈیل. ہر ایک مرد میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی اور ہر ایک عورت میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی. بھائی ایک دوسرے کو پرفیکٹ سمجھنا اور آئیڈیل ایکسپیکٹ کرنا بند کر دو. جب ہم کہتے ہیں، ایک مرد جب کہتا ہے کہ مجھے اچھی بیوی چاہیے، تو نیچے کامنٹس میں عورتیں لکھتی ہیں کہ بھائی پہلے پیغمبر تو بنو، مطلب پہلے پیغمبر کے اخلاق تو اپناؤ. یہ کس طرح کی بات ہے؟ اور پھر اس طرح جب کوئی عورت کہتی ہے کہ مجھے اچھا ہسبینڈ چاہیے، تو نیچے کمنٹس میں تمام مردوں نے یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ پہلے عائشہ اور خدیجہ کی طرح تو بنو. مطلب یہ کیا بلیم گیم چل رہی ہے؟ اگر مرد ہیں تو خود کو نبی کی طرح بنانے کی کوشش کرو، عورتیں ہیں تو خود کو ازواج مطہرات کی ماڈل پر فریم کرنے اور مولڈ کرنے کی کوشش کرو. ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر مرد ایک ڈیمانڈ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں پہلے پیغمبر کی طرح تو بنو، اور جب عورت کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے ہم کہتے ہیں پہلے عائشہ اور خدیجہ کی طرح تو بنو. بھائی کیوں؟ ہر ایک انسان امپرفیکٹ ہے. عورت ہی کوشش کرنی ہے کہ وہ ازواج مطہرات کی طرح بنے، اور مرد کوشش کرنے ہے کہ نبی کی طرح بنے. اب وہ اس لیول تک پہنچے نہیں ہیں، لیکن دیئر اسٹرگل از دا ریئل تھنگ. وہ کوشش کر رہے ہیں اور باقاعدہ ٹینجیبل ریزلٹس حاصل کر رہے ہیں. دیٹ از اے جینوئن تھنگ. وہ پروگرس دکھا رہے ہیں. تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں. اور فائنلی یہ بات یاد رکھیں، پریزرو دا فیملی. دیکھیں میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں، آپ نے عورتوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یعنی آپ فیمیل ہے، ایز اے فیمیل میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ڈو یو وانٹ ٹو گیو ویمن دیئر رائٹس اور ناٹ؟ ڈو یو وانٹ ویمن ٹو بی سیف اور ناٹ؟ ڈو یو وانٹ ویمن ٹو ہیو ریسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی اور ناٹ؟ اف دا آنسر از یس، تو اپنے بچوں کو ٹرین کرو. جب تک آپ اپنے بچوں کو ٹرین نہیں کریں گے بہترین ماڈل پر، نبوی ماڈل پر، تب تک سوسائٹی اسی طرح کے جاہل مرد اور عورت پیدا کرتے رہیں گے اور یہ سسٹم آگے چلتا رہے گا. آپ لوگوں کو اس طرح نہیں لگنا چاہیے کہ بینگ اے ہاؤس وائف از سم تھنگ بیڈ، ٹریننگ یور چلڈرن اینڈ ایجوکیٹنگ دیم از سم تھنگ بیڈ. میں باہر کام کروں، چاہے بچے گھر میں اکیلے ہوں، میں انہیں چائلڈ ریئرنگ یا پھر چائلڈ نرسری میں چھوڑ کے آؤں، لیکن میں اپنا کام کروں. ایسا نہیں ہے. فوکس آن یور چلڈرن. اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے. بھائی مرد اس بات سے بری نہیں ہے، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ فوکس آن یور چلڈرن. اف یو گیو ٹو گریٹ پیپل ٹو دس سوسائٹی، وہ دو عظیم لوگ آگے جان کے 200 اور لوگ اپنی طرح پیدا کر سکتے ہیں. یہ کتنا بڑا چینج ہے. اکیلے آپ بہت کم چینج لے کے آ سکتے ہیں، بٹ اف یو train your children on the best model, it is possible that they can train and change more people like themselves and like you. ٹھیک ہے. اب یہ ظاہر سی بات ہے، میں ہمیشہ جنرل بات کروں گا، ایکسیپشنز کی طرف نہیں جا رہے ہیں یا اسپیشل کیسز کی طرف کہ فار ایگزامپل ایک عورت ڈیورسڈ ہے یا وہ سنگل ہے تو وہ کیا کریں. ٹھیک ہے. یا ایک عورت پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے، یا ایک عورت کو فار ایگزامپل ہسبینڈ پیسے ہی نہیں دیتا تو وہ کیا کرے. اب وہ تو الگ کیسز ہیں نا، وہ تو پریکٹیکل چیزوں میں ہم آ گئے. میں ایک پرنسپل اصولی بات آپ کو بتا رہا ہوں. باقی جو پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے تو ہر ایک انسان اپنے اکارڈنگ اس سے ڈیل کرتا ہے، اور ڈیل کرنا بھی چاہیے، اور اپنے اکارڈنگ ان مسائل کا سلوشن نکالے اور کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو ٹرین کرے. With this we end today's lecture. Thank you all for listening and paying attention. See you in the next lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullah.